قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز بقیت السلف نبی رائے شیخ الکبیر پیر طریقت حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ چشتی مدظ اللہ العالی و جمیع علماء کرام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ نہایت ادب اور وبرکاتہ۔ احترام کے ساتھ جس طرح سے میں پڑھا ہوں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی حبیب اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی صحابہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارہائے صحف غنچہائے قدس، بارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، سبحان اس اللہ، ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، آج کی یہ مختصر سی محفل عالم پناہ سیدی سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جوار میں ذکر شہدائے کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا غلام وارث صاحب واسطی، انہوں نے دریا بار کے پروگرام میں جانے سے پہلے مجھے حکم دیا کہ کچھ دیر عالم پناہ کے عرس کی تقریب ہے، تھوڑی دیر ان کے جد کریم کا ذکر ہو جائے۔ اس موقع پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، صرف چند باتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں پر محبت اہل بیت کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کیا، جیسا کہ جد الممتار میں سید اعلیٰ حضرت نے امام شافعی کے ان اشعار کو نقل کیا: یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے نبی کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ الا المودۃ فی القربى، اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی لکھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی اہل بیت کو یہ فخر حاصل ہے، کہتے ہیں یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی آل پر درود نہیں پڑھتے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اور اس کے بعد پھر جد الممتار ہی میں امام اہل سنت مزید اور مصرع نقل کرتے ہیں امام شافعی کے، کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی، کہتے ہیں نبی کی اہل بیت میرا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے فرماتے ہیں وہ نبی کی اہل بیت ہے، اور وہی میرا وسیلہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن محمد ابن ادریس شافعی کے ہاتھ میں جو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ یہ اہل البیت، اور پھر اہل البیت سے جس نے محبت کی، ایک علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے
بڑا مشہور ہے جس کو دنیا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ امام یوسف نبہانی نے اس کو اپنی کتاب الشرف المعبد کے اندر نقل فرمایا۔ اور بادشاہ کوئی بھی ہو، اس کی کسی بھی فعل کی نہ آپ مکمل حمایت کر سکتے ہیں نہ مخالفت کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی لوگوں کا کردار ملا جلا رہتا ہے، خلط ملط رہتا ہے۔ تو تیمور لنگ کی موت کے بعد کسی نے اس کو دیکھا کہ رسول اللہ کی محفل سجی ہے اور وہ حضور علیہ السلام کے تخت کے بالکل قریب حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تیمور لنگ بہت اچھا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ اس نے کبھی سورج نکلنے کے بعد زندگی میں غسل نہیں کیا۔ اس کی زندگی کا ہر غسل سورج نکلنے سے پہلے کا تھا۔ لیکن کچھ کام اس سے ایسے ہوئے ہیں جس سے ہم جو وہ دامن جو وہ نہیں چھڑا سکتے۔ بادشاہ تھا، بادشاہ ایک آدمی محلے کا کارپوریٹر بنتا ہے تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ مصلحتاً کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو ایک محلے کا آدمی کارپوریٹر بنے تو اس کا دامن صاف نہیں رہتا، بلکہ گاؤں کا پردھان بنے تو بھی اس کا دامن صاف نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ وہ کرتے ہی رہتا۔ جو کئی یعنی بڑے بڑے ملکوں کی جنہوں نے بادشاہت سنبھالی ہو، پھر وہ کوئی ہو، کہیں نہ کہیں دامن پر تو داغ آتا ہی ہے۔ تو تیمور کو لوگ دشمن خدا تک کہہ گئے۔ تیمور کو لوگ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو دشمن خدا تک کہا، لیکن تیمور کی موت کے بعد جو اس کو دشمن خدا کہتے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا، اور چونکہ عادت تھی دشمن خدا کہنے کی تو کہنے لگے اے دشمن خدا تجھے یہ مقام کیسے مل گیا کہ تو موت کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا کیسا بھی تھا میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو یہ مقام نصیب۔ یہ محبت اہل بیت کا صلہ ہے کہ ایک بادشاہ کو وہ مقام نصیب ہوا ہے، ایک بادشاہ کو محبت اہل بیت کے صلے میں وہ مقام نصیب ہوا ہے کہ وہ بعد موت رسول اللہ کی محفل میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر لوگ اس کو جنت میں دیکھتے تو مجھے اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا نبی کے قدموں میں دیکھ کر، اس لیے کہ جنت تو نبی کے قدموں کے سامنے بہت چھوٹی سی ہے۔ نبی کے قدموں کے سامنے جنت کی حیثیت کیا ہے؟ ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو قدم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگا۔ اسی لیے تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس کو نبی کے قدم مل جائیں پھر اسے جنت کی حاجت نہیں رہ جاتی، جسے نبی کے قدم مل جائیں اسے جنت کی حاجت نہیں رہ جاتی۔ تو تیمور کو یہ صلہ کیسے ملا کہ حضور کے قدم مل گئے، اب اس کو جنت سے بڑی چیز مل گئی۔ تو اس سے یہاں بھی اہل سنت کا ایک عقیدہ واضح ہو گیا کہ اس وقت اگر آج کل کے چھوکرے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کے صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جنتی ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے جن کو نبی مل جائیں اب ان کو جنت کی حاجت کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کو نبی مل جائے اس کو جنت کی حاجت کیا ہے؟ بلکہ اللہ اکبر، یہ جنت کی بحث اور حوران جنت اور کوثر جنت اور نہر جنت، اس میں تو زاہد الجھا ہوا ہے۔ عاشق کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں محبوب کو چھوڑ کے جنت کی طرف جاؤں، یہ توہین عشق ہے۔ بلکہ آواز آتی ہے 14ویں صدی میں سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ اور یہ بھی سن لو جبریل سدرہ سے اتر کر جنت میں جانے کی لالچ نہیں کرتے، بلکہ جبریل سدرہ سے اتر کر مدینے جانے کی لالچ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جنت کا حسن کیا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، بہت مزے میں میرے امام کہتے ہیں کہ بچہ جو طلبوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اب لوگ
اب یہ بحث کیا کرتے ہیں کہ صحابہ، ارے صحابہ کو تو جنت سے بڑی چیز ملی، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ۔ جسے نبی کی زیارت مل جائے پھر اسے جنت کی حاجت کیسے رہے؟ جب کوئی نبی کے صحابہ پہ جنتی ہونے کی بحث کرتے ہیں جسے نبی مل جائے۔ بلکہ یہاں تمہیں امام اہل سنت مجھے یاد آتے، اس لیے کہ آج کی محفل کے جو صدر موصوف ہیں وہ حضرت قبلہ نبیر شیخ الکبیر، ایک بہترین سند یافتہ عالم بھی ہیں اور کہنا مشق شاعر بھی ہیں، اور یہ زمین شعر و ادب کی ہے۔ ہم پوری دنیا کو تانا دیتے ہیں کہ جب ہم شعر کہیں پڑھتے ہیں اور لوگ داد نہیں دیتے، تو میں کہتا ہوں اگر یہ شعر میں نے لکھنؤ میں پڑھا ہوتا تو لکھنؤ والے چپ نہ رہتے، ایسا راجستھان والوں کہتے ہیں، ایم پی والوں کہتے ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو عقیدہ پتہ چلے کہ جنت کی بحث میں عاشق پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے محبوب کا قدم جنت سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ ابھی میں مولانا اور مولوی کی گفتگو کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی گفتگو کروں۔ اقبال جیسا مفکر کہتا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اگر یار نظر آئے تو پھر اسے جنت کی حاجت نہیں رہتی۔ اب بتائیں لوگ محشر میں نبی کا سامنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کی حاجت نہیں۔ صحابہ کو تو محشر سے پہلے دیدار مصطفیٰ نصیب ہے، یعنی محشر سے پہلے ان کو جنت سے بڑی چیز مل گئی۔ اور میرے امام اہل سنت پھر اپنے انداز میں کہتے ہیں شربت نہ دے، شربت نہ دے تو کرے بہت لطف سے۔ یا رسول اللہ حوض کوثر تو دوسروں کو چاہیے نا، مجھے تھوڑی چاہیے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حوض کوثر سے جام دینے کی بجائے مجھ سے باتیں کریں، کیونکہ آپ کی باتوں میں عاشقوں کو جو لذت ملے گی آقا وہ حوض کوثر میں تھوڑی ملے گی۔ کوثر بہرحال کوثر ہے لیکن وہ ذات مصطفیٰ تو نہیں نا، اور ذات مصطفیٰ ذات مصطفیٰ ہے، اور حوض کوثر کیا ہے ذات مصطفیٰ کے سامنے؟ اگر اس کو بھی ہمارے مسلک میں سمجھنا ہے تو سنو، کہتے ہیں ان کی دو بوند ہے، ان کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ارے جسے دریائے رحمت مل جائے اسے دو قطروں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کو دریائے رحمت ملا ہے اور لوگ دو قطروں کی بات، ان کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا۔ کہتے ہیں کہ شربت نہ دے، شربت نہ دے، نہ دے، شربت نہ دے، نہ دے۔ میں جانتا ہوں کہ لکھنؤ میں بھی ملاوٹ ہو گئی، لکھنؤ میں ہم مکمل پیور لکھنؤ والے نہیں رہ گئے، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، میں عاشقوں میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ سمجھے نہ سمجھے مدینے والے خوش ہو جائیں تو اپنا کام ہو جائے۔ کیونکہ آج کل اہل بیت کے نام پر کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ صحابہ کے ٹھیکیدار بن کر نعرہ حیدری پر پابندی لگا رہے ہیں۔ ہم دونوں نہیں ہیں، ہم دونوں نہیں ہیں۔ جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کا ذکر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں، اور جو صحابہ کے ٹھیکیدار بن کے اہل بیت کو گالیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ذکر ختم کرنے ہم وہ بھی نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم غیر مشروط طور پہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور غیر مشروط طور پہ ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسلک اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بہت لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر اسے پرواہ شکر کی ہے۔ کوئی پاگل ہوا ہے شہد ملنے کے بعد کوئی شکر کی پرواہ کرے؟ حوض کوثر شکر ہے اور گفتگو مصطفیٰ شہد ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ۔ اور اس سے بڑی بات پھر کہتے ہیں جنت نہ دے، نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے، اس گل بھی آگے کس کو ہوس بن کو بن کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ جنت نہ دے، نہ دے، بس آپ کے دیدار ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا دیدار
भागता हुआ नजर आता। जब फूल ही मिल जाए तो कोई बेवकूफ है जो पत्तियों के पीछे भागेगा। तो याद रखना, सहाबा को तो नबी पहले ही मिल गए, यानी जन्नत से बड़ी चीज उनको मिल गई। इसलिए अब ये सहाबा के मुतालिक बात नहीं करना कि वो जन्नती है कि नहीं। मेरे अजीज, अहले सुन्नत में तो जन्नत इतनी आसान है कि अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत नबी ने रख दी। और अपनी अम्मा क्या है, बुरा मत मानना, अपनी अम्मा कभी झूठ भी बोल देती कभी फजर भी छोड़ देती है, कभी रोजे भी छोड़ देती है कि नहीं है? हाँ, सबकी अम्मा छोड़ती है। और एक बात बताऊं, किसी की अम्मा ऐसी नहीं है जो महीने भर नमाज पढ़े, किसी की अम्मा ऐसी नहीं है जो महीने भर तिलावत करे, किसी की अम्मा ऐसी नहीं है जो महीने भर रोजे रखे। हाँ, मगर एक अम्मा ऐसी है, किसी की अम्मा महीने भर ना नमाज पढ़ सकती, ना रोजा रख सकती, ना तिलावत कर सकती। एक ही अम्मा ऐसी है जो महीने भर नमाज भी पढ़ती है, महीने भर रोजे भी रखती है, महीने भर तिलावत भी करती है। बल्कि शान ये है कि 15 रमजान की ज़ोहर को बच्चे को जन्म देती है और 15 रमजान की असर के मुसल्ले पे खड़ी नजर आती है। उस अम्मा को वारिस पाक की दादी कहते हैं, उस अम्मा को शेखुल कबीर की दादी कहते हैं, उस अम्मा को इमाम हसन और इमाम हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से जाना। बाकी और किसी की माँ ऐसी नहीं है कि जो महीना भर नमाज पढ़े रहे, महीना भर, लेकिन फिर भी उस माँ के कदमों के नीचे नबी ने क्या कर दिया, जन्नत रख दिया। तो जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है